اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 5ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ میرے محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم 2 ویلاگ کر چکے ہیں، اور اپنے موضوع کے پہلے پورشن کو، پہلے حصے کو فی الوقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ قبول اسلام کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو اللہ کا سب سے پہلا حکم ہم پہ فرض ہوتا ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ اور ان کو آپ اللہ کے مینڈیٹری یا کمپلسری احکامات بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو بنیادی پلرز آف اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا ہے 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس کی باقی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، الحمدللہ ہمیں اللہ کا احسان ہے، سب کو پتہ ہی ہے، اور یہاں ہم ہلکا ہلکا اس کو ٹچ کر کے آگے نکلتے جائیں گے۔ نماز کے بعد میرے محترم ناظرین، جو دوسرا حکم ہم پہ اللہ کا فرض ہوتا ہے وہ ہے سال میں 1 مہینے یعنی ماہ رمضان کے روزے۔ تو وہ اگر ہماری صحت ٹھیک ہے، ہم اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے نا سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ اب یہ نماز اور روزہ جو ہے یہ دونوں بدنی یا جسمانی عبادتیں ہیں۔ اب اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے پھر زکوٰۃ، کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اب زکوٰۃ کی مختلف وہ ہیں کہ بھئی ایک تو کیش کی صورت میں ہے، سونے چاندی پہ ہے، آپ کے تجارتی سامان پہ ہے، مال مویشیوں پہ ہے، فصل کے اوپر عشر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تفصیلات تو ظاہر ہے وہ کتابوں میں موجود ہیں، نیٹ کے اوپر بھی الحمدللہ آج کے زمانے میں سارا کچھ ہے۔ تو پہلے یہ ہے کہ آپ نے اگر کیش کی صورت میں ہے اور اس مال پہ سال گزر گیا تو آپ نے 2.5% کے حساب سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے غریبوں کو۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا سونا ہے، وہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زائد ہے، اسی طرح 52 تولے چاندی کی مقدار ہے۔ پھر جو ہے نا آپ کا فصلوں کے اوپر عشر کا ہے، پھر آپ کے مویشیوں پہ ہے، پھر تجارتی سامان پہ ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو آپ مینڈیٹری چیریٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ سفری اور دوسرے جو ضروری اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں، تو سال میں 1 مرتبہ آپ پہ یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، زندگی میں، سال میں نہیں، معذرت سوری، کہ زندگی میں 1 مرتبہ آپ نے فریضہ حج کو ادا کرنا ہے۔ میرے محترم ناظرین، جب اللہ رب العزت کے احکامات ہم پہ فرض ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کا پورا کرنا ہم پہ لازم و فرض ہے۔ ہم نے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے احکامات کے تابع گزارنا ہے۔ اب یہ کہ اگر ہم اللہ کے ان احکامات کو من و ان پورا ہم اس کی تعمیل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور اگر خدا نخواستہ نہیں کر پاتے، جو کہ بتقاضۂ بشریت ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں، تو اس دوسری صورتحال میں اللہ کا ہمارے ساتھ سلوک جو ہے وہ کیا ہوگا، کہ اللہ اس کی جزا میں کیا دیں گے اور اللہ اس کی سزا کیا دیں گے۔ اب اس کے حوالے سے میرے محترم ناظرین ایک پورا لیٹ ڈاؤن ایک پروسیجر ہے جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن کے اندر جیسے آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، کہ قرآن از کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اور علماء کرام سے سنا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کے حالات کو بیان کر دیا ہے، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے احکامات کو بیان کر دیا ہے۔ تو جو چیز ہمیں اس کا ایک نتیجہ سامنے آتا ہے، جو قرآن میں کلیئرلی ہر چیز چونکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہوئی ہے، تو اللہ نے آخرت کی جو موت کے بعد کی ہماری زندگی ہوگی، جو کہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، کہ موت کے بعد جی اٹھائے جانے پر، روز قیامت پر، یہ ساری چیزیں تو ہمارے ایمانیات کے اس میں جزو ہیں یہ۔ تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ موت کے بعد کی زندگی کے اندر جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اگر آپ نے احکامات کو ہم نے مان لیا، ہم نے اس کو پورا کر لیا، تو وہاں پہ جو ہے نا کیا ہوگا؟ من چاہی زندگی ہوگی۔ یہاں پہ دنیا کی زندگی میں اگر ہم اس کو رب چاہی گزار لیں گے تو وہاں من چاہی ہوگی، وہاں پھر وہ جنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ جب ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں تو ہمیں
اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ فطرتاً لالچی بھی ہے، وہ ظاہر ہے یہ کامیابی چاہتا بھی ہے اور ناکامی سے بچنا بھی چاہتا ہے، تو آخرت کی زندگی کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اب جنت کی جو تفصیلات ہیں کہ بھئی اس کی نعمتیں، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ وہ کامیابی کی زندگی ہوگی، وہ من پسند زندگی ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس صورتحال ہوگی کہ ہم سے کمی کوتاہی ہوگی اور اللہ رب العزت نے اگر ہمیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جہنم ہے، اس کے جو عذابات ہیں، اس کی جو تفصیل ہے وہ بھی ظاہر کتب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ لیکن یہاں چونکہ ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تو یہ تعلیمات ساری کی ساری تفصیل سے موجود ہیں، لیکن یہاں چونکہ ہم صرف جو مذاکرہ کر رہے ہیں وہ بات کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کا ہلکا ہلکا ٹچ ہم لیں گے اور پھر آگے نکل جائیں گے نا۔ تو اس میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے 4 حوالے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے سورہ بقرہ، اس کی جو ہے نا 5 آیات، اس کا ترجمہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد سورہ تحریم کی 6 آیت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد سورہ زلزال ہے، وہ قرآن مجید کے 30ویں پارے کے اندر ہے، اس کی آخری 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اور اسی طرح اس سے تھوڑا سا آگے سورہ القاریہ ہے، تو سورہ القاریہ اس کے جو ویسے تو اس کا جو موضوع ہے وہ سارے کا سارا سورہ زلزال اور سورہ قاریہ دونوں کا جو ہے وہ روز قیامت کے بارے میں ہے، لیکن اس میں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ، اور بلکہ میں کوشش کروں گا تھوڑا سا مختصراً سا سورہ قاریہ کا پورا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ میرے محترم ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: الف لام میم، یہ حروف اللہ رب العزت کے راز ہیں اور یہ متشابہات میں سے ہیں، اور ان کا معنی و مفہوم مراد جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مور تصدیق ثبوت فرمائی۔ ایک تو کلام خدا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اس آیت کے بعد جو ہے نا یہ اس میں اللہ نے مور تصدیق ثبوت فرمائی ہے۔ یہاں پہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے یا رہنمائی ہے واسطے پرہیزگاروں سے، اللہ سے ڈرنے والوں، واسطے پرہیزگاروں کے، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ کون سے لوگ ہو گئے؟ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، غیب پر، جو غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ دوسری بات، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا۔ تیسری بات، والذین یؤمنون، اور وہ ایمان لائے، بما انزل، جو ہم نے نازل کیا، الیک، آپ پر، وما انزل، اور آپ اور نازل کیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، یعنی کہ آسمانی کتب پر۔ چوتھی بات ہو گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پانچویں بات ہو گئی۔ یہ صفات اللہ نے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے، اور پھر آگے اللہ نے اس کا جو ہے نا وہ بھی بتا دیا ان کو، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا، اور پھر آگے، اور یہی لوگ، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب اس کا خلاصہ اگر تھوڑا سا ہلکا سا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کتاب ہے جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، نمبر 1 غیب پر ایمان لائے، اور نمبر 2 نماز قائم کی، اور نمبر 3 ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 وہ آسمانی کتابوں پہ جو ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے وہی سرٹیفکیٹ کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اس میں اللہ نے وہ کرائٹیریا بتا دیا کہ کون سے لوگ جو نا وہ کامیاب ہوں گے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ناظرین محترم سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پیش کرتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ناظرین محترم، یہاں پہ آپ کی توجہ کے لیے ملتمس ہوں کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے میں فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یہ پہلی بات ہو گئی، اللہ نے اعلان فرما دیا، اللہ نے وارننگ دے دی۔ اس کے بعد جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، 2 باتیں ہو گئیں۔ اور تیسرا جو ہے آگے علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس میں سارے کا سارا جہنم کا بیان ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ پھر اللہ نے کیا کہا، اس کا ایندھن کون ہوگا؟ وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا جس پر سخت اور کڑے غلاظ شداد، بہت ہی سخت طبیعت، سخت مزاج فرشتے جس کے اوپر ہوں گے، جو کہ قطعاً کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے۔ جس پر سخت اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم کا، تو فرشتے اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حکم کو ہی انہوں نے ماننا ہے۔ تو اس آخری حصے میں اللہ نے مزید تنبیہ فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، آخر میں سورہ زلزال کی 2 آیات اور سورہ قاریہ اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ زلزال جو ہے، یہ جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ زلزلہ، بونچال، یعنی کہ یہ روز قیامت کے بارے میں ہے، اس کا سبجیکٹ ہی سارا۔ بلکہ سورہ قاریہ بھی اسی طرح سے ہے، اور 30ویں سپارہ میں کافی سے زیادہ صورتیں ہیں جو روز محشر، روز قیامت کے بارے میں ہے، اس زلزال کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے قیامت قائم ہوگی، اس دن کے نقشے کو اللہ نے کھینچا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی اذا زلزلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، ساری تفصیلات ہیں، لیکن آخری یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 8 آیات ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 99 نمبر کی صورت ہے، یہ 99۔ اب جو 2 آیات ہیں، شروع میں سارا اللہ نے نقشہ کھینچا روز قیامت کا کہ زلزال، وہ قیامت کیسے قائم ہوگی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں کسی ویلاگ میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں۔ آخری 2 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ بھائی جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی یا گناہ کیے ہوں گے اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک تو اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ روز قیامت قائم ہوگی، ایک بات ہوگی۔ دوسرا، میزان عدل قائم ہوگا، یعنی کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، اس اعمال کے تلنے کے بعد اس کے اوپر ہی فیصلے ہوں گے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، اگلی جو سورہ ہے جو میں آپ کی خدمت، اس سے اگلی سورت ترتیب کے اعتبار سے تو سورہ حادیات ہے، جو کہ قرآن مجید کی 100ویں سورت ہے، اور سورہ قاریہ ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر 101 اس کا نمبر ہے، اور وہ مکی صورت ہے، اس کی 11 آیات ہیں۔ تو یہاں میں ناظرین محترم آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ اس میں جو ہے پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ کیسے قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس کے اندر اللہ کا جو انداز تخاطب ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، یعنی کہ بالکل ایک تنبیہ والا ہے، ہمیں خبردار کرتا ہے جو۔ تو جیسے میں نے کہا کہ شروع میں قرآن کے جو ہے نا، جیسے آتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ تو ملقاریہ، اس سورہ کے مبارکہ کے اندر اللہ نے بہت ہی مختصر مگر جامع انداز کے اندر اللہ رب العزت نے پورے کا پورا نقشہ، پورے کا پورا یہ سمجھیں کہ وہ آئین اللہ پاک نے دے دیے یہاں پہ، اس کے ساری جو ہے نا وہ ایک رول ریگولیشن اللہ نے بتا دیے ہیں سارے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انداز تخاطب پہ غور کیجیے گا ذرا. القاریہ کھڑکھڑانے والی، ہوشیار کرنے والی، خبردار کرنے والی، دل دلا دینے والی. یہ مختلف اس کے معنی ہیں جو مفسرین نے کیے ہوئے ہیں. اب پھر آگے کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دلا دینے والی، ہوشیار کرنے والی، خبردار کرنے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اب انداز تخاطب پہ ناظرین محترم غور فرمائیں. اور پھر اگلی آیت میں دوبارہ وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے. اتنی تنبیہ کے بعد جو ہے اللہ نے 3 دفعہ یہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وہ کیسا دن ہوگا. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ دیا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے یا پروانے. ہم دیکھتے ہیں نا کبھی رات کے وقت میں جو ہے نا وہ کسی لائٹ کے اوپر جو پروانے جو ہے نا وہ عجیب ایک اس میں جو ہے نا وہ چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے پروانے. جس دن لوگ ایسے ہوں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن پہاڑ کیسے ہوں گے؟ جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، رنگ برنگی اون دھنکی ہوئی. جب آج کل تو وہ مشینی زمانہ ہے، گاؤں کے اندر شاید ابھی بھی کہیں کہیں ایسا ہو کہ وہ مینول اس کے اوپر کرتے تھے تو وہ ایسے روئی کے گالے جو ہے نا وہ اڑتے ہوئے ایسے ہوا میں نظر آتے تھے. تو وہ اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. اور اب یہاں میں تھوڑا سا وہ آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہی پہاڑوں کے بارے میں اللہ نے سورہ نبا کے اندر فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اس کا ترجمہ ہے کیا میں نے زمین کو فرش یا بچھونا نہیں بنا دیا، لیکن اصل میرا مقصود جو ہے وہ دوسری آیت سے ہے والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کو ہم نے اس پہ اوپر میخیں نہیں بنا دیا، میخوں کی طرح نہیں گاڑ دیا. تو ایک طرف تو اللہ نے وہ فرمایا، پھر یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. اس دن میرے محترم ناظرین یہ بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، کوہ ہمالیہ، کوہ دکاش، کوہ کراکرم، یہ ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ K2، یہ ناگا پربت، یہ رکا پوشی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. تو یہ اللہ رب العزت نے وہ منظر اس کا کیسا کھینچا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرما دیا وہ اس کا منظر کھینچ کے پھر اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن اتنے کڑے دن، اتنے سخت دن، اتنے خوفناک اور ہیبت ناک دن، میزان عدل لگنے کے بعد وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کے وزن بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند من چاہی زندگی کے اندر رہے گا، عیاشی کی زندگی میں ہوگا. اور آگے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ کلیئر کٹ سارا کچھ اللہ نے بالکل واضح طور پہ بیان فرما دیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی منزل ہاویہ ہے. نیک اعمال والے کی دل پسند زندگی، عیاشی کی زندگی، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے اس کی منزل ہاویہ ہے. پھر آگے اللہ کا دیکھیں انداز تخاطب وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا خبر کہ وہ ہاویہ کیا ہے. نارٌ خامیہ، وہ دیکھتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو میرے محترم ناظرین اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت قیامت کا نقشہ وہ بتا دیا وہ کیسی ہوگی. اس کے بعد اللہ نے جو ہے نا اعمال کے حساب کتاب کا بتا دیا، جس کے بھاری ہوں گے اس کے ساتھ کیا ہوگا، جس کے ہلکے ہوں گے اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور وہ جہنم جو ہے وہ کیا ہے، وہ دیکھتی ہوئی آگ ہے. تو ناظرین محترم اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے اگلے، اب یہاں تک تو ہم نے بات کی کہ بھائی اللہ رب العزت جو ہے نا اعمال کی جزا سزا جو ہے وہ جو اس کا ایک پروسیجر اللہ نے دیے ہوا ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا. اس سے اگلے انشاءاللہ ویلاگ کے اندر ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور مغفرت والی وہ جو صفات ہیں اس کا جو اللہ نے قرآن کے اندر ہی اللہ نے فرما دیا ہے، بیان فرما دیا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگے بات کریں گے. تو میری آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اگر آپ نئے ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن فوراً پہنچ سکے. اپنے اہل و عیال کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلی ویلاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.